عام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی، صبر کی اہمیت اور اس کی قسمیں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک بہت بڑا جو درس ملتا ہے، انسان چاہے دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، آپسی معاملات ہو، ایک مومن ایک مسلمان صبر کرے۔ ہر معاملے میں ایک مسلمان صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی جو تعلیمات دی ہیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے دین اسلام میں جو ابھارا گیا ہے، کسی اور دین میں صبر کے معاملے میں وہ تعلیم ہم کو نہیں ملتی۔ انسانی جسم میں سر کو جو اہمیت حاصل ہے، وہی اہمیت حاصل ہے دین اسلام میں صبر کو۔ اسی طرح وہ مسلمان وہ مومن نہیں ہو سکتا جو صابر نہ ہو، جس کے اندر صبر کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، صبر کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 90 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں صبر کا تذکرہ جو ہے کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صبر کی کیا اہمیت ہے، صبر کے کیا فائدے ہیں، کن کن معاملات میں صبر کرنے کو ہم کو ابھارا گیا ہے۔ آج ہم جب ایک مسلمان کے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کئی مقامات پر مسلمان بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کافی نقصان مسلمانوں کو ملی طور پر یا اجتماعی طور پر اٹھانا پڑتا ہے۔ دعوت کے معاملے میں مسلمانوں کے اندر صبر نہیں پایا جاتا، اس کا بھی نقصان مسلمان اٹھاتے ہیں۔ گھروں میں بھی صبر نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، ناچاقیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بھائیوں کے درمیان دراڑ ہے۔ یہ ساری چیزیں صبر نہ ہونے کی وجہ سے یا اسی طرح غصہ یا غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آج مسلمان اپنی معاشرتی زندگی میں جو ہے جھیل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ انصار کے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے مانگا، اللہ کے نبی نے دیا، اور مانگا اور دیا، پھر مانگا اور دیا، اتنا کہ اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ تھا سب کا سب ختم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا، ما یکن عندی من خیر، میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، فلن ادخرہ عنکم، میں اس کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتا ہوں، جو بھی میرے پاس آتا ہے میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور واقعی میں اللہ کے نبی سخی تھے۔ مال غنیمت میں 5 حصے کیے جاتے، 4 حصے مجاہدین اسلام میں تقسیم ہوتے، 1 حصہ اللہ کے نبی کو آتا۔
اللہ اور اللہ کے نبی کا ہوتا، جیسے چاہے تصرف آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سے جب بار بار مانگا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو بندہ مانگنے سے رک جاتا ہے، مانگنے سے بچ جاتا ہے، اللہ اسے دوسروں کا محتاج نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے۔ جو دوسروں سے مانگنے لگتا ہے بار بار، اللہ دوسروں کا محتاج اس کو بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے قناعت پسند، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من یستعفف، جو بچنا چاہتا ہے مانگنے سے، یعفہ اللہ، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بھی نعمتیں اللہ کی جانب سے بندے کو ملی ہیں، جتنی بھی نعمتیں بندے کو اللہ کی جانب سے ملی ہیں، سب سے بہترین نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر۔ صبر جو ہے یہ اللہ کی سب سے بہترین نعمت ہے جو بندے کو ملی ہے۔ تو یہاں پر انصاری صحابہ کو اللہ کے نبی نے جو ہے نصیحت فرمائی۔ قرآن مجید کا آپ جائزہ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ صبر کا تذکرہ کیا، یعنی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ دو باتیں مفسرین نے یہاں پر ذکر فرمائی اور وہ دونوں باتیں غور کرنے کی۔ ایک مسلمان اگر اللہ کی مدد چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اللہ فرما رہے ہیں صبر کو تھامے رہو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج مسلمانوں میں اکثر بے نمازی، کہاں سے ان کی دعائیں قبول ہوں گی، کہاں سے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، کہاں سے اللہ ان کی مصیبتیں پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اکثریت مسلمانوں کی بے نمازی، نماز کے معاملے میں کوتاہ، نماز کے معاملے میں پابندی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی مدد چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو اللہ کی مدد تمہارے معاملات میں شامل حال رہے، نماز کی پابندی کرو، صبر کا دامن تھامے رہو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ تو مفسرین دو باتیں یہاں پر فرماتے ہیں، ایک پہلی بات یہ نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ اللہ نے صبر کا تذکرہ کیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا نماز کے برابر اس کو درجہ دیا۔ مدد حاصل اگر کرنا چاہتے ہو اللہ کی، صبر کا دامن تھامے رہو، یقیناً اللہ کی مدد شامل حال جو ہے رہے گی۔ دوسری بات، نماز سے پہلے اللہ نے صبر کا تذکرہ کیا، بعد میں نماز کا تذکرہ کیا، یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ صبر اگر بندہ کرتا ہے یقیناً اللہ کی مدد اس کے شامل حال جو ہے ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہو، اللہ کی تائید ہو، اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی مدد جو ہے ان کے ساتھ، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اہل ایمان کی کئی خصوصیات یا اسی طرح کئی صفات کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، انہی صفات میں سے ایک صفت صبر اللہ نے بتائی۔ قرآن کی آیت ہے الصابرین، صبر کرنے والے،
والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے۔ تو مومنین کی کئی صفات کا جو اللہ نے تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک صفت اللہ نے صبر بھی ذکر فرمائی کہ مومن جو ہے صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا جو ہے ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والے قیامت کے دن اپنا اجر بے حساب اللہ کے پاس پائیں گے۔ مسلمان کو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفات آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بغیر حساب، بے حساب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، جلن تھی، حسد تھی، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، یہ فطری چیز ہے، چھوٹے بچوں سے ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ناانصافی نہیں کر رہے تھے کہ فلاں بچوں کو دے، فلاں بچوں، اس طرح نہیں، فطری جو چیز ہے گھر میں انسان دیکھتا ہے، بڑے بچوں کے مقابلے میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے محبت، لگاؤ، پیار، لاڑ ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے بنیامین، دونوں سے یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائی دل ہی دل میں جلن، حسد جو ہے محسوس کرنے لگے۔ یہ ٹھان لیا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، اوِطرحوہ، لے جا کر یا دور پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی محبت تمہارے ساتھ خاص ہو جائے گی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کر لو، یہ جرم کر لو، اس کے بعد نیک بن جاؤ۔ ہم بھی سوچتے ہیں فلاں گناہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، فلاں کام کر لیں گے، بعد میں گناہ کر لیں گے، توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ یہاں قرآن بتا رہا ہے یہ سوچ ایک مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان ہے لگا ہوا ہے، گناہ اس سے ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، الگ معاملہ ہے، لیکن شروع سے یہ نیت فلاں کا حق مار لوں گا، فلاں چیز کر لوں گا، گناہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہاں پر بھائی وہی کر رہے ہیں، لے جا کر قتل کر دو یا دور پھینک دو، اس کے بعد توبہ کر لو، نیک لوگ بن جاؤ۔ تو بہرحال لے جا کر ان کو پھینک دیا کنویں میں، بازار میں لے جا کر یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، غلام ان کو بنایا گیا، عزیز مصر کے گھر میں وہ رہے۔ ایک وقت آیا ان کو جیل جانا پڑا، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے تخت پر ان کو بٹھایا، مصر کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالی نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، نیک لوگوں کے اجر کو برباد نہیں کرتے، یقیناً اللہ اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو کئی ذلت، پریشانی، مصیبت اٹھانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے جب صبر کیا، وہی بھائی محتاج ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے غلہ خریدنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی تب بھی چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، تب بھی انتقام نہیں لیا۔ لا تصریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے معاف فرما کر چھوڑ دیا۔
دین اسلام پر ایک مسلمان عمل پیرا ہو یا اسی طرح دین پر عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں ذکر کی۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر جمے رہنا، یہ بھی صبر کی قسم۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہ کرنے سے بچنا، گناہوں سے رکنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ تیسری جو قسم ہے صبر کی وہ ہے انسانی زندگی میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، آپسی معاملات میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ تو پہلی جو قسم علماء نے بتائی وہ ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، دین اسلام پر جمے رہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ یہ وادی بڑی پر خطر ہے، یہاں پر خطرات انسان کو آتے رہیں گے۔ قدم قدم پر انسان جب دین اسلام پر عمل پیرا ہوگا، مصائب مشکلات اس کو آتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی اور اسی طرح صحابہ اکرام کی اگر آپ زندگیوں کو پڑھیں گے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے صرف یہ اقرار کرنے سے کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے کہا ضرور آزمایا جائے گا، آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ اسلام کے راستے میں آزمائشیں تم کو آئیں گی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، سیدھے ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے کے لوگوں کے یا پہلے کی قوموں کے واقعات کو پڑھو، ایمان لانے کے جرم میں ان کو یہ سزا دی گئی، آدمی کو گاڑ دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم سے کھرچ کر گوشت نکالا جاتا، آرے سے آدمی کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے باوجود بھی اتنی سخت سے سخت سزا اس کو دین سے نہیں پھیرتی، برابر وہ لوگ دین پر جمے ہوئے رہتے ہیں۔ اصحاب اخدود کا جو واقعہ ہے سورہ بروج میں اٹھا کر ان کو آگ میں ڈالا گیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، پیچھے وہ نہیں ہٹے۔ فرعون کی بیٹی کی وہ خادمہ توحید کے اقرار پر اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس پیچھے نہیں ہٹی۔ تو یہ اہل ایمان کا واقعہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، پہلے کے لوگوں کو ایسی تکلیفات دی گئیں دین اسلام پر عمل کرنے پر، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ اللہ کی قسم اللہ یقیناً دین اسلام کو غالب کرے گا۔ صنعاء سے حضر موت تک آدمی سفر کرے گا، کوئی خطرہ اس کو لاحق نہیں ہوگا، سوائے اللہ کے اور کسی کا اس کو ڈر نہیں ہوگا، مگر تم جلدی کرتے ہو، جلدی مچاتے ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے صحابہ کو، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، صحابہ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ آل یاسر سمیہ رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کا گزر وہاں سے ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے خاندان والو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم کو جو ہے دین کے معاملے میں، دین پر عمل پیرا ہونے میں مشکلیں پریشانیاں آتی ہے، مسلمان یہ سوچنے لگتا ہے ہم دین حق پر ہے، اغیار غیر تو جو ہے
اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت پرستش کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے، ہم کو جو ہے اللہ کی مدد شامل حال ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے ایک مسلمان شکوہ شکایت کے بجائے دین پر جمع رہے، اللہ سے مدد کی امید لگا رکھے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو نصیحت کی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اللہ ساتھیوں پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، فوراً کی اللہ کے نبی نے دعا، لیکن پہلے صبر سے کام لینے کا اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو ہے حکم دیا۔ سورہ عصر کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی 4 صفات کا تذکرہ کیا جو اس دنیاوی زندگی میں خسارہ نہیں اٹھائیں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر اللہ نے فرمایا 4 صفات جن کے اندر پائی جائیں گی وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ پہلی صفت جو ایمان لائے، دوسری صفت ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اعمال صالحہ وہ لوگ کرتے رہے، تیسری صفت وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، دین اسلام کی دعوت، دین اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے رہے، اور اس معاملے میں جو بھی تکلیف پریشانی آتی ہے اس معاملے میں صبر کرتے رہے۔ تو یہاں پر صرف صبر کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ صبر کی تلقین، آپس میں ایک دوسرے کو بھی صبر پر ابھارنے کا جو حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو بات ملتی ہے، صحابہ کرام آپس میں ملتے سورہ عصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے تاکہ ایمان کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو، اعمال صالحہ کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو، دعوت دین دوسروں تک پیش کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو، جو شدائد، جو مصائب، جو مشکلات، پریشانیاں اس راستے میں آئیں گی اس پر صبر کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو ایک تو دین پر عمل پیرا ہونا ہے، دوسرا یہ دین کی دعوت دوسروں تک پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد جو ہے للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، سب سے بڑی نیکی توحید کی دعوت ہے۔ وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، سب سے بڑی برائی یا منکر شرک ہے، شرک سے لوگوں کو تم لوگ جو ہے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ تو یہاں پر وجود میں لانے کا مقصد ہی ہمارا یہ بتایا گیا، لوگوں کو جو ہے کتاب و سنت کی طرف دعوت دیں، توحید کی طرف دعوت دیں، منکرات، شرک یا اسی طرح بدعات، خرافات، رسم و رواج سے لوگوں کو روکے۔ اس راستے میں جو بھی مصائب، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، یقیناً آئیں گی، تو اللہ نے فرمایا صبر کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین تمہیں جو ہے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر کرو گے اس معاملے میں اور تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً جو ہے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا، پہلی جو وحی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری جو وحی نازل ہوئی ان آیات پر آپ غور کیجیے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی، بڑائی، توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو جو ہے پاک و صاف رکھیے، والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، ان آیات میں اللہ نے کہا اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجیے۔ چاہتے ہم انتقام لے سکتے،
اللہ کی خاطر دین پر ایک مسلمان جمع رہ رہا ہے، اللہ کی خاطر دین اسلام کی دعوت دوسروں تک پیش کر رہا ہے، اس راستے میں جو بھی اس کو مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، جس کی تعلیم، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور پہلے کے انبیاء کو بھی جو ہے اس کا جو حکم دیا گیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جس طرح پہلے کے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ ولا تستعجل لہم، عذاب کی جلدی مت آپ ان کے لیے کیجئے۔ کفار مکہ، کفار قریش اللہ کے نبی سے کہتے اگر آپ حق پر ہے، آپ کہتے عذاب سے ہم کو ڈراتے، اللہ کا عذاب لا کر آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا جلدی آپ مت کیجئے، صبر سے آپ کام لیجئے جس طرح کے پہلے کے انبیاء جو ہے صبر کرتے رہے۔ اور واقعی میں اللہ کے نبی کی سیرت بھی جب ہم پڑھتے ہیں بہت زیادہ اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک تو اللہ کے نبی معاشرے میں بہت زیادہ عزت والے ہیں، سارے لوگ امین اور صادق کے لقب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، اپنی امانتیں لا کر اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جب مسئلہ چل رہا تھا، حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے پاس لا کر جب رکھنے کا مسئلہ کھڑا ہوا، بہت بڑا جھگڑا ان کے درمیان کھڑا ہوا، کون لا کر رکھے گا؟ کل صبح جو شخص کعبۃ اللہ میں پہلے داخل ہوگا اس کو ہم حکم مان لیں گے، اس کی بات کو، اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ سب سے پہلے آنے والے اللہ کے نبی تھے، لوگوں نے کہا امین آ گئے، صادق آ گئے، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے چادر بچھائی، حجر اسود کو اس میں رکھنے کا حکم دیا، چاروں قبیلوں کے سرداروں کو حکم دیا ایک ایک کونا پکڑیں، اٹھا کر لا کر کعبۃ اللہ کے پاس لگائے۔ جب کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آئے اللہ کے نبی نے لگایا، بہت بڑی بلا کفار مکہ کے سر سے ٹل گئی، ورنہ بہت زیادہ خونریز جنگ ان آپس میں ہونے والی تھی۔ تو معاشرے میں بڑی عزت اللہ کے نبی کی تھی۔ جب دعوت پیش کی اللہ کے نبی نے، پورا ماحول بدل گیا۔ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجنون کے الفاظ، پاگل کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، ساحر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ خاندانوں میں درار ڈالنے والے، اسی پر بس نہیں کیا گیا، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو گلے میں رسی ڈال کر مروڑا جا رہا ہے، کبھی اونٹ کی گندگی اوجڑی جس پر پوری گندگی موجود ہوتی ہے لا کر اللہ کے نبی کے سر پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی مایوس ہوئے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ دن کبھی تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکتا جب اللہ کے نبی طائف میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھی، مارا گیا اللہ کے نبی کو، اوباش بدماش قسم کے لوگ پیچھے لگے ہوئے، اتنا مارا گیا بے ہوش ہو گئے، لہو لہان ہو گئے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے خون نکل کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں جمع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے جبرائیل السلام بھی ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا محمد ذالک مما شئت، معاملہ حالات آپ کے سامنے ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ان شئت ان اطبق علیہم، اگر آپ چاہیں گے میں الاخشبین، یہ دونوں پہاڑوں کو جو ہے پوری طرح دبا دیتا ہوں۔ درمیان میں یہ طائف کی بستی جو آباد ہے یہ سارے کے سارے پس جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یعبد اللہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
اتنا زیادہ مارا گیا، بے ہوش آپ ہوئے ہیں، لہو لہان آپ ہوئے ہیں، مکہ سے طائف تک کا پیدل سفر کر کے آپ آئے ہیں، بھوک اور پیاس کو اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے۔ آج کی طرح نہیں کہ جگہ جگہ پر جو ہے کھانے کی چیزیں موجود ہو، ساری سہولیات ہو، تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے نبی سفر کر کے گئے ہیں، اتنا برا سلوک اللہ کے نبی کے ساتھ کیا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے جو جذبات ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میرا مقام میرا مرتبہ وہ نہیں جانتے۔ ہوا بھی ایسے کہ بعد میں جو ہے طائف سے لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے بیعت کی، اسلام ان لوگوں نے قبول کیا۔ تو دعوت کے راستے میں اللہ کے نبی نے اور اسی طرح صحابہ نے جو ہے بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں دی گئی، لیکن برابر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء سب سے زیادہ آزمائشوں میں، ابتلاؤں میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت سے سخت تکلیفات، پریشانیاں جن کو دی جاتی ہے وہ انبیاء ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جتنا ایمان میں انسان کمزور ہوتا ہے اس طرح اس کو آزمایا جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا برابر انسان کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، کوئی گناہ اس کے جسم پر، کوئی گناہ اس کے بدن پر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایوب علیہ السلام کی مثال دی جاتی۔ ایوب علیہ السلام بیماری مبتلا کیا اللہ نے ان کو، 12 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، بیماری 12 سال تک بیماری مبتلا رہے۔ ایسی بیماری رشتہ دار، دوست احباب، خاندان، کنبے والے سب کے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کل تلک جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، اولاد تھی، رشتہ دار تھے، سب کے سب دور ہو گئے، سوائے ایک بیوی کے جو ان کی برابر خدمت کرتی رہی، ایوب علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام 12 سال تک برابر اس بیماری پر صبر کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں، دعا کے جو الفاظ ہیں نا اس میں شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ اللہ کے خلاف کوئی الفاظ ہے۔ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے مصیبت تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، جو بھی تکلیف تھی اس تکلیف کو ہم نے دور کیا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی، اللہ نے کہا اپنی ایڑی رگڑی، رگڑنے کے بعد پانی کا چشمہ وہاں سے نکل پڑا، نہا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اللہ نے شفا عطا کی۔ نہانے کے وقت سونے کی ٹڈیاں اوپر سے گر رہی ہیں، اللہ نے خاندان بھی نوازا، اہل و عیال سے بھی نوازا، جتنا مال اس سے دگنا مال اللہ نے ان کو دیا۔ سونے کی ٹڈیاں پڑ رہی ہے، سمیٹ رہے ہیں، اللہ نے کہا ایوب علیہ السلام سے میں نے تو اس سے بے نیاز کیا، اتنا عطا کیا ہے، یہ سمیٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا یقیناً اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے، لیکن تیری رحمت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے، تیری یہ رحمت ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ان کو یہ عطا کیا۔ تو ایک مسلمان کو دین پر قائم بھی رہنا ہے، اس معاملے میں جو بھی شدائد پریشانیاں آئی، آج ماحول کو آپ دیکھیے، لوگ کبھی قرآن مجید کو جلا دیتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمان بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں،
یہ ایسے ویسے اقدامات اٹھا بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ملی طور پر یا اجتماعی طور پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان انبیاء کی سیرت کو پڑھے، یقیناً یہ جو دین اسلام کی راہ ہے یہ آسان راہ نہیں، اس پر عمل بھی ایک مسلمان کو کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے اس کی تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی آپ پڑھ جائیے، گھر سے والد نے نکال دیا، صبر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، بستی سے لوگوں نے نکال دیا، صبر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے دین کی دعوت پیش کر رہا ہوں، آگ میں ڈال کر مجھے جلایا جا رہا ہے، صبر کرتے رہے۔ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب تلک آزمایا گیا، ساری آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام مکمل پوری طرح اترے۔ اللہ نے کہا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ جس کا کام جلانا ہے اس کو اللہ نے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا جب ابراہیم علیہ السلام پوری آزمائش میں کھرے اترے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے میری زندگی کے سب سے بہترین ایام وہ ہے جن ایام میں مجھے آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ بعد میں اللہ نے ابو الانبیاء ان کو بنایا، اپنا خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء و رسول، جتنے انبیاء و رسول آئے انہی کی نسل میں سارے انبیاء و رسول کو اللہ نے بھیجا، ان کے نام کو، ان کی سنتوں کو، ان کے طور طریقوں کو قیامت تلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ آج حاجی لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو جا رہے ہیں، اس ملت ابراہیمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقی رکھا۔ تو یہ صلہ ان کو ملا، یہ بدلہ ان کو ملا، دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس معاملے میں جو بھی آزمائشیں ان پر آتی رہی صبر کرتے رہے، تو یہ صلہ، یہ بدلہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور دو چیزیں ہیں، ترک عن معصیت، گناہوں پر صبر کرنا، بچنا، یا اسی طرح آپس میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا۔ آئندہ انشاءاللہ اس تعلق سے بات آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔